www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کنت العب بالبنات عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی علیہ السلام کی موجودگی میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی. چھوٹی چھوٹی گڑیاں جیسے بنا لیتے ہیں، اب تو بہت عجیب و غریب قسم کی ملتی ہیں، ربڑ کی اور پلاسٹک کی بنی ہوئی، اور بھی کئی قسم کی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، لیکن پہلے بنا کرتی تھیں گھروں میں ہی بنا لی جاتی تھیں. کپڑا لیا، پرانا کپڑے لیے استعمال شدہ، اس کو بچیاں کاٹ کاٹ کر خود ہی اپنی گڑیاں بناتی تھیں. ایک چھوٹا سا اتنا سا تھیلا بنایا، ایک اتنا سا بنایا، ایک اس سے ذرا بڑا بنایا، دو اس طرح کے، ان میں روئی گھسا دی، اور ایک ذرا اور چھوٹا سا بنایا، اس میں بھی روئی گھسا دی. تو وہ جس میں روئی گھسائی موٹا ہے وہ پورا دھڑ بن گیا، اس کا یہاں گردن سے لے کے نیچے تک دھڑ بن گیا. اس دھڑ کے دائیں بائیں اوپر کی طرف دو چھوٹی چھوٹی اور ملا دی، وہ اس کے بازو بن گئے، اور اسی طرح نچلی طرف دو اور لگا دیے، وہ اس کی ٹانگیں بن گئی، اور اوپر بالکل ایک چھوٹا سا اور ایسے ہی بنا کے سر لگا دیا، وہ اس کا سر بن گیا. اور سر کے اوپر ایک دو ٹانکے لگا دیتی تھی، پتہ چلتا تھا یہ ناک ہے، یہ دو آنکھیں، یہ گڑیا بن جاتی تھی. اسی طرح ایک گڈا بن جاتا ہے، گڑیا بنا لی، اور گڈے میں کوئی اور علامات ہوتی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ گڈا ہے، یہ گڈی ہے. پھر اب گڈا اور گڈی کی شادی ہوتی تھی، اور بچے آپس میں شادی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. یہ پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے، آج بھی یہی ہوتا ہے. تو فرماتی ہیں کہ بنات گڑیاں تھیں، اور میں نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ان سے کھیلتی تھی، گھر میں جیسے کھیل رہی ہیں. آپ بھی تشریف فرمائے، اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے کسی چیز میں مشغول ہیں، اور یہ اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں. وَكَانَ لِي صَوَاحِبْ يَلْعَبْنَ مَعِي، میری سہیلیاں تھیں، ان کی ہم عمر جو بچیاں ہوں گی مدینہ منورہ میں، وہ آ جاتی ہوں گی، وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی. تو میں اس طرح کھیلا کرتی تھی. ان بچیوں میں پھر دو جماعتیں بن جاتی ہیں، ایک لڑکی والے بن گئے، ایک لڑکے والے بن گئے. وہ جیسے شادیاں ہوتے دیکھتی ہیں بچیاں، ویسی نقل اس تقریب میں اتارتی ہیں. اب وہ لڑکے والے آئے رشتہ لے کر، لڑکی والوں نے قبول کیا، اب منگنی ہو گئی. منگنی کے بعد پھر وہی 5-10 منٹ بعد اب شادی ہو رہی ہے شروع. منگنی ہو گئی، 5-7 منٹ بعد پھر شادی شروع ہو گئی. شادی کے بعد پھر رخصتی شروع ہو گئی، اور رخصتی کے بعد پھر رونا شروع کر دیا. بچیوں نے آنسو آ رہے ہیں، بچی رخصت ہو گئی نا، تو یاد آ رہی ہے. وہ ساری بڑوں کی نقلیں اتارتی ہیں لڑکیاں. یہ ہوتا ہے اس میں اگر کوئی ان کے عمر کا لڑکا آ جائے تو کہتے تم کیا لینے آ گئے ادھر، جاؤ تم تو لڑکے ہو، بھگا دیتے، بھاگو، تمہارا کیا کام، ہم لڑکے ہیں یہاں کھیلیں گے. تو یہ اس طرح سے کہتی میں کھیلا کرتی تھی، میری سہیلیاں تھیں. اور اب یہ کھیلیں مشغول ہیں، نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں گھر میں، تشریف لا بھی رہے ہیں، لے جا بھی رہے ہیں، اور بھی لوگ ہیں سب. تو آپ جب داخل ہوتے گھر میں تو بچیاں کھیل رہی ہوتی تھیں، اور بچیاں بھی ہوتی تھیں ایسی جیسے کہ 14 سال، 12 سال، 13 سال، 11 سال، 9 سال، 8 سال ایسی تھی. 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو قد کاٹ اللہ نے اچھا دیا تھا، اٹھان اچھا تھا، لیکن مزاج تو اسی عمر کا ہی ہوگا نا جو اللہ نے بنائی ہے اس عمر میں، وہی مزاج ان کا. اس میں کھیل تفریح، نبی علیہ السلام نے اس کی پوری رعایت رکھی، پوری رعایت رکھی، کیونکہ یہ ایک فطری چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ نے بنا دی ہیں، اس کو بدل نہیں سکتا، اس پہ ڈانٹ ڈپٹ کا فائدہ نہیں ہوتا. یہ ایک وقتی شوق ہوتا ہے، پورا ہو کے خود ہی ختم ہو جاتا ہے. تو وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ تشریف لاتے يَنْقَمِعْنَ مِنْهُ، تو چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ ادھر ادھر کونے خدروں میں چھپ جاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام آ گئے. آپ کی ایک بڑائی، ایک عظمت، ایک روب، اس میں وہ بچیاں جیسے شرما کر اور ادھر ادھر ہو کے چھپ جاتی تھی نبی علیہ السلام سے. فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ،
آپ جب تشریف لاتے تو ان بچیوں کو اٹھا بلا رہے، ارے ادھر آؤ ادھر آؤ، اور تو کہاں چلے گئی، ادھر آؤ، اور یوں نبی علیہ السلام انہیں گھیر کر واپس میری طرف لاتے اور یہاں جمع کرتے تھے کہ بیٹھو کھیلو یہاں اس کے ساتھ۔ تو سب کو کھلا رہے ہیں آپ، تو ہر عمر کا لحاظ نبی علیہ السلام رکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے بنائی ہے اور اللہ کے نائب ہیں اور خلیفہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا آپ کو کہ اس دور میں اس پر یہ کیفیت گزرے گی، اس پہ یہ گزرے گی، اس پہ یہ گزرے گی، کیونکہ یہ میں نے طبیعتیں بنائی ہیں، مزاج میں نے بنائے ہیں، فطرتیں میں نے بنائی ہیں۔ تو آپ کے عمل میں اور طرز میں وہی چیز ہوتی تھی جو اللہ نے جیسی فطرت بنا دی ویسا ہی سلوک آپ کرتے تھے۔ اب اس فطرت کا مجھے اور آپ کو تو پتہ نہیں چل سکتا تھا، نبی علیہ السلام کو پتہ تھا، اللہ سکھاتا تھا، وہ یہ کرتے تھے، اس کے کرنے کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ اس عمر میں بچوں کا اور بچیوں کا یہ مزاج ہوگا اور وہ یہ کریں گی، اس میں ڈانٹ ڈپٹ کا فائدہ نہیں ہے۔ مکلف بھی نہیں ہے وہ جو تصویر ہے اور یہ اور وہ، اول تو وہ ہوتی ایسی ہیں کہ جیسی آج کل گڑیاں بنتی ہیں وہ تو پورا بت ہوتا ہے، گڈا اور گڈی بنتے ہیں، مورتیاں ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی نہیں ہوتی تھی۔ پھر ان کی کوئی توقیر نہیں ہوتی تھی، اکرام نہیں ہوتا تھا، صرف بچیاں جب کھیل رہی ہیں تو ہو رہا ہے، ورنہ اٹھا کے کونے میں ڈال دیا، پڑی ہیں، پھر کھیلنا ہے انہوں نے اٹھائی مٹی جھاڑی، پھر کھیلنا شروع کر دیا۔ اب جو آتی ہیں وہ تو 1-1 لاکھ کی اور 50-50 ہزار کی، 70-70 ہزار کی، وہ چیزیں اسراف اور فضول خرچ یہ نہیں پسند۔ لیکن اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے، بڑوں کا ہے کہ وہ ایسی چیزیں لا کے دے رہے ہیں۔ بچے تو معصوم ہیں، انہیں سمجھائیں گے ماں باپ وہ اسی حساب سے، لیکن ان کی کھیل کی جو خوراک ہے وہ پوری کی جائے گی، وہ ان کی خوراک ہے ایک۔ تو یہ خیال رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معمولی چیزوں کا خیال رکھا، اور ان چیزوں کا اثر صحت پر، دل دماغ پر، سوچ پر، گھر کے رویوں اور معاملات پر، گھر کے ماحول پر، ہر چیز پہ پڑتا ہے، ہر چیز پہ پڑتا ہے، خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ اس کے خلاف سختی کرنے سے ایک ناگوار اثر پڑے گا، ماحول خراب ہوگا۔ تو فطرت کا خیال رکھنا، طبائع کا خیال رکھنا، اس کے مطابق معاملہ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا، سمجھایا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کا اس طرح لحاظ رکھا آپ نے۔ کھیلنے والی بچیوں میں یہ جو میں نے کہا نا کہ وہ نابالغ تو مکلف ہی نہیں ہوتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ بالغہ نہیں تھی، بالغہ تھی لیکن چھوٹی عمر کی تھی۔ جیسے بعض بچیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، صحت اچھی ہوتی ہے، 9 سال کی عمر میں، 6 سال کی، 5 سال، اور اب تو ہو رہی، اب تو یہاں یورپ اور امریکہ میں ابھی میں نے پڑھا ہے، اتنی پڑھی ہیں خبریں یاد بھی نہیں رہتی، 7-8 سال کی لڑکی ہے، اس نے بچہ جنا ہے، اور جس کا بچہ جنا ہے وہ 10, 15, 20, 25 سال کا ہے غالباً، وہ کر رہے ہیں، اور امریکہ ہی میں ہو رہا ہے یہ کام، برطانیہ، امریکہ، مغربی ممالک میں یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ نہیں کہ وہ بالغہ نہیں تھی یا بچی تھی، نابالغ تھیں اور ان کو رخصت کیا گیا، ایسا مطلب نہیں ہے، بلکہ بچیاں کھیلنے والی مختلف عمر کی تھیں، اور جو بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں وہ موٹی موٹی چیزوں کی، سب کی مکلف ہر چیز کی ہو جاتی ہیں، لیکن تربیت کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ ان پر سمجھتی جاتی ہیں۔ ایک دم اسی رات بالغ ہوئی اور اگلے دن وہ ساری چیزیں ایک دم، یہ تو قدرتی طور پر ہوتا بھی نہیں، پہلے سے بتاتی ہیں، مائیں سکھاتی ہیں، پھر جو جو چیزیں وہ سمجھتی جاتی ہیں اس پر عمل کرتی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی ہمارے مولانا شاہد صاحب دوست تھے، ہمارے بہت اچھے محترم قابل احترام، سہارنپور مظاہر العلوم مدرسہ ہے سہارنپور میں، ہندوستان میں، تو اس کے وہ سرپرستوں میں تھے۔ اب تو ان کی جمعے کے دن وفات ہو گئی، اور یہاں تبلیغی جماعت میں اجتماع میں آیا کرتے تھے ہر سال، سالانہ اجتماع میں، تو ہمارے یہاں بھی ضرور تشریف لاتے تھے، ناشتہ کھانا یہاں ہوتا تھا۔ تو ان کی وفات ہو گئی۔ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ یہاں لاہور میں ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، وہ بھی، ان کا نام بھی شاہد صاحب ہے، ان کے والد صاحب کی وفات ہو گئی پرسوں۔
ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔